بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. معزز حضرات و خواتین، ہر قسم کی تعریف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہے اور ہم سب صبح سے شام تک اسی کی حمد و ثنا اور تعریف بیان کرتے رہیں، کیونکہ یہ اللہ بزرگ و برتر کا حق ہے. اور اللہ کی تعریف ان الفاظوں بیان کی جائے جن الفاظ کو اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کے لیے خاص کیا ہے، اپنے نبیوں کو سکھایا ہے یا آسمانی کتابوں میں نازل کیا. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ. درود و سلام ہو تاجدار مدینہ حبیب کبریہ احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر کہ آپ نے اللہ کا یہ دین ہم تک مکمل طور پر پہنچا دیا ہے. اس دین میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں ہے اور نہ زیادتی کی کوئی گنجائش باقی ہے. اللہم صلی علی محمد و بارک وسلم تسلیما کثیرا. معزز حاضرین، عربی زبان کا ایک لفظ ہے اور اس لفظ کو ہم اردو زبان میں عام طور پر استعمال کرتے ہیں. وہ ہے تعصب یا عصبیت. اور یہ عام بول چال میں بھی لفظ استعمال کرتے ہیں کہ یہ تعصب کی بات ہے، اور ایسے ہی ہم کہتے ہیں کہ یہ آدمی بہت بڑا تعصب رکھنے والا متعصب ہے. لیکن تعصب کے جو معنی بیان کیے گئے ہیں اور شریعت میں اس کے متعلق جو احکام آئے ہیں، ہم میں کہ بہت سے لوگ اس کو نہیں جانتے. دراصل تعصب کے معنی یہ ہیں کہ اپنی آنکھ پر پٹی باندھ لینا اور طرفداری کرنا
اسی طریقے سے سچائی کو جانے بغیر کسی کی تائید کر دینا یا حق آ جانے کے بعد بھی حق کو تسلیم نہیں کرنا، اس کو کہا جاتا ہے تعصب۔ یہ جو معنی تعصب کے کیے گئے ہیں، ان میں خود ہم کو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اس میں کہیں نہ کہیں سے بد کرداری کی بو آ رہی ہے۔ جیسے ہم سب مسلمان ہیں کلمے کی بنیاد پر، رسالت کی بنیاد پر، توحید کی بنیاد پر، لیکن اس میں تعصب یہ پایا جاتا ہے کہ پٹھان ایک ہے، میں قریشی ہوں، قریشی ایک ہے، اپنی ذات اور برادریوں کے تعلق سے کہ ہم عرب ہیں، عرب ایک ہے۔ پھر یہاں مسلمانیت کہاں چلی گئی؟ یہ جو نقطہ نظر ہم نے اپنا لیا ہے، اسی چیز کا نام ہے تعصب۔ اس میں دشمنیاں پنپتی ہیں، نفرتیں پنپتی ہیں، جنگ و جدال ہوتا ہے، لڑائی جھگڑا ہوتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ آدمی کا اپنی قوم کے ساتھ محبت کرنا یہ جائز ہے، لیکن محبت میں اندھا بن جانا یہ جائز نہیں ہے اسلام۔ ہم اس کی کچھ مثالیں آپ کے سامنے دینے کی کوشش کریں گے کہ مشہور مفسر قرآن امام بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ نے تعصب کی تعریف یہ بیان فرمائی کہ ہی متابعۃ الہویٰ۔ اس کے معنی کیا ہے؟ کہ نفسانی خواہشات کی پیروی کرنا۔ یہ ایمان کے بالکل برعکس بات ہے، ایمان کے بالکل خلاف ہے۔ ایمان کے معنی کیا ہے؟ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اپنے خواہشات کو اپنے جو ہے نفسانی خواہشات کو روکے رکھنا یا اپنے آپ کو نفسانی خواہشات سے بچانا، یہ ایمان ہے۔ لیکن تعصب کیا ہے؟ نفسانی خواہشات کی طرف چلا جانا۔ اس چیز کو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپسند فرمایا۔ ایک مرتبہ ایک معرکے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاد سے واپس آ رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے خطاب کر کے فرمایا کہ دیکھو، ایک چھوٹے معرکے سے نکل کر اب ہم ایک بڑے معرکے کی طرف جا رہے ہیں، یعنی جہاد اصغر سے نکل کر جہاد اکبر کی طرف جا رہے ہیں۔ صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، یہ جہاد اکبر کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ مجاہدۃ العبد هواه، کہ آدمی کا اپنے نفسانی خواہشات کے خلاف لڑنا، یہ بہت بڑا جہاد ہے۔ میرا جی چاہتا ہے کہ میں شیطانیت کے ذریعے سے دھوم دھڑاکہ کروں، میرے گھر شادی ہو رہی ہے، میں چاہتا ہوں کہ پوری بستی کے اندر میوزک کی دھوم مچ جائے، ناچنے گانے والے آ جائیں، لوگ واہ واہ کریں، یہ میری خواہش ہے، یہ میری خواہش۔ اسی خواہش کو ذلیل اور رسوا کر کے اس سے روک کر اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا، دراصل یہ جہاد اکبر ہے جو نفس کے خلاف ہوتا ہے۔ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے خطاب کر کے ایک مثال دیا قرآن مجید میں، فرمایا کہ أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ، اے نبی کیا آپ نے اس شخص کو نہیں دیکھا جس نے اپنی خواہشات کو معبود بنا لیا ہے؟ معنی کیا ہے اس کے؟ اس باریکی کو سمجھنے کی کوشش کرے۔ نفس میرا جی چاہ رہا ہے اور میں وہ کر رہا ہوں، میرا جی چاہ رہا ہے کہ میں 1 کلو سونا پہن کر گھوموں، پہن لیا اور گھوم رہا ہوں، کیوں؟ میرا جی چاہ رہا ہے، میرا جی جو چاہ رہا ہے میں کر رہا ہوں۔ بعد میں کہتا ہوں کہ میرے دل کو خوشی ہوئی، میرے نفس کو خوشی ہوئی، میرے دل کو سکون ملا۔ ہم نے سنا کس کی؟ دل کی۔ کہا یہ دل کی سننا الہ ماننا، پیروی کرنا خدا ماننے کے برابر ہے۔ کیا آپ نے ایسے شخص کو نہیں دیکھا جو اپنی نفسانی خواہشات کو اپنے معبود بنا لیا؟ اور ایک مسلمان نفسانی خواہشات کا غلام نہیں ہو سکتا،
کیونکہ وہ انسان اللہ اور اس کے رسول کی غلامی میں چلا گیا ہے۔ ایمان نام کس چیز کا ہے؟ مسلمان نام کس چیز کا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کی تابعداری کرنے کا نام ہے ایمان، اسلام، اسی چیز کا نام ہے مسلمان۔ میں ساری نفسانی خواہشات کو ترک کر دیا۔ کیسے؟ ایک چھوٹی سی دعا ہے جس کو ہم بار بار پڑھتے ہیں، بلکہ قربانی کے موقع پر ہم یہ دعا پڑھتے ہیں۔ اس میں عقیدے کی کتنی بنیادی بات بیان کی گئی۔ کہا انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، میں اپنی پوری توجہ اللہ رب العزت کی طرف کر لیا، جس نے زمین اور آسمانوں کو پیدا کیا، اور میں مشرک نہیں، وما انا من المشرکین، میں مشرکین میں سے نہیں ہوں۔ پھر کیا کہا؟ ان صلاتی، بے شک میری نماز، ونسکی، میری قربانی، ومحیایا، میرا جینا، ومماتی، میرا مرنا، للہ رب العالمین، دونوں جہانوں کے پروردگار کے لیے۔ سبحان اللہ۔ ہم نے کیا کہا؟ نفس کو ذلیل کیا۔ ہم نفس کے غلام نہیں ہیں، ہم اللہ کے غلام ہیں۔ ہر وہ کام کریں گے جو اللہ اور اس کے رسول نے کیا، اور وہی کام کریں گے جس میں اللہ تعالیٰ کے چہرے کی خوشنودی حاصل ہوتی ہے۔ کیا پیاری بات ہے کہ اللہ ہمارے کسی عمل سے خوش ہو جائے؟ اس سے بڑھ کے اور کیا چیز چاہیے؟ اسی لیے جہالت جس چیز کا نام ہے وہ یہی، اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، تم نے کہا کوئی بھی آدمی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی ساری خواہشات اس چیز کے پیچھے نہ پڑ جائیں جو شریعت میں لے کر آیا۔ میری خواہش یہ ہو میری صبح شرعی طور پر گزرے، میری خواہش یہ ہو میری شام شرعی طور پر گزرے، میری خواہش یہ ہو میری تجارت رسول اللہ کے طریقے پر ہو، میری خواہش یہ ہو کہ میری زندگی کے سارے معاملات شریعت کے مطابق چلے۔ اسی چیز کا نام ہے ایمان، یہی چیز کا نام ہے اسلام، اور اسی چیز کا نام ہے مسلمان۔ اس کے برخلاف جو چیز آتی ہے وہ ہے تعصب، وہ ہے تنگ نظری۔ اس کی تعریف اس طریقے سے کی گئی، ایک محاورہ ہے حبک الشیء یعمی ویسم، کسی چیز کی محبت میں تم اندھے بن جاؤ، کسی چیز کی محبت میں تم بہرے بن جاؤ، یہ تعصب ہے جو بالکل ایمان کے خلاف۔ جیسے میرے بیٹے نے بڑا جرم کر لیا، چوری کر لیا، زنا کر لیا، قتل کر لیا، شواہد موجود ہیں، لوگ آ کر کہیں کہ بھئی آپ کے فرزند نے، آپ کے بھائی نے، آپ کے خاندان کے آدمی نے جرم کیا۔ اب میں کہتا ہوں کہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا میری اولاد یا میرے خاندان والے ایسا کرنے کا۔ پتہ ہے ہم کون سے سلسلے کے ہیں؟ ہمارا سلسلہ فلاں سے ملتا ہے، ایک عالم دین کی اولاد ہے، ایک مجتہدہ زمانہ کا خاندان ہے۔ تم نے سوچ بھی کیسے لیا کہ ہمارا خاندان یہ کام کیسے کر سکتا ہے؟ اسی چیز کا نام ہے تعصب، اسی چیز کا نام ہے عصبیت۔ ایسے ہی آدمی کا نام ہے متعصب۔ کیوں نہیں کر سکتا؟ آپ کے اولاد یا آپ کے خاندان والے کوئی فرشتہ تو نہیں ہے جن سے جرم سب سکتا ہو۔ شیطان کسی سے بھی غلطی کروا سکتا ہے، وہ بیٹھے بیٹھے آدم سے غلطی کروا کر جب زمین پر بھیجنے کا راستہ فراہم کر سکتا ہے تو ہمارے عقیدے اور ایمان کی کیا بات؟ تو حب الشیء، کسی چیز کی محبت، یعمی ویسم، تم کو اندھا بنا دے اور تم کو گنگا بنا دے، اس چیز کا نام کیا ہے؟ عصبیت اور تعصب۔ ہاں، قوم کی محبت الگ بات۔ مثال کے طور پر دیکھیں، اعلان ہوا کہ فرض کر لیجئے ہماری اس مسجد کے اندر پینے کے پانی کا انتظام نہیں ہے، لہذا کوئی انتظام کروا دے۔ میری خواہش ہو میرا بھائی بڑا پیسے والا ہے، وہ کام کر دے گا، یہ عصبیت نہیں ہوتی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے پاس ایک معاملہ آیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چیز کا اعلان کر دیا، تو ان کی خواہش یہ جاگی کہ میری قوم کا کوئی انصاری یہ کام کر دے۔ یہ جہالت نہیں ہوتی، یہ جہالت نہیں ہوتی۔ جہالت اندھا بننا، انکار کرنا، گناہ بن جانا،
یا مدافعت میں جہالت کے ساتھ اٹھ کر کھڑا ہو جانا، یہ چیز کہلاتی ہے تعصب۔ اسی لیے اگر کوئی قوم کا آدمی اپنی قوم سے محبت کرتا ہے، فرض کر لیجیے مسجد ہے، میں کہہ رہا ہوں پتہ یہ مسجد میرے بھائی نے بنایا، کوئی بات نہیں، الحمدللہ، یہ تعصب کی بات نہیں ہے، یہ تحدیث نعمت، انکریج کر رہا، یہ تعصب میں نہیں آتا۔ لیکن اندھا بن جانا، جیسے ہمارے بابا ہمارے بنا کچھ نہیں ہو سکتا، کیوں نہیں ہو سکتا؟ اللہ جس سے چاہے اس سے کام لے سکتا ہے، جس سے چاہے۔ یہ ہم نے جو جملہ کہا کہ ہمارے بنا کچھ نہیں ہو سکتا، یہی تعصب ہے جس کو دین اسلام نے پسند فرمایا، تعصب کو ناپسند کیا، اور قومی محبت کو اسلام نے پسند فرمایا ہے۔ اسی لیے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خیرکم المدافع عشیرتی ما لم یأثم، تم میں کا سب سے بہترین آدمی وہ ہے جو اپنے کسی رشتہ دار کی مدافعت کرتا ہے جبکہ وہ گنہگار نہ ہو۔ گنہگار اگر ہو تو کوئی مدافعت نہیں ہے، کوئی مدافعت نہیں ہو، جہالت ہے۔ جیسے میں نے مثال لیا کہ میں میرے رشتہ دار کا دفاع کروں گا، ناجائز الزام لگا، میں کھڑے ہو جاؤں گا، کہوں گا کہ نہیں میرا بھائی خیانت نہیں کر سکتا، یہ مدافعت ہے۔ لیکن مجھے معلوم ہے کہ میرے بھائی نے خیانت کیا تو اب میرا اٹھ کر اس کے خلاف مدافعت کرنا جہالت ہے، یہ تعصب ہے۔ ہوئی ہوگی بھائی غلطی، ٹھیک ہے، میرے بھائی سے غلطی ہوئی، میں ذمہ دار ہوں اس کا، یہ بات الگ ہے، یہ بات الگ ہے۔ لیکن چھپانا، پردہ ڈالنا عیبوں کو، یہ اللہ کے نبی نے ناپسند کیا۔ دیکھیے کتنی بڑی مثال ہے، دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ اگر کسی کو مثال لینا ہے تو اس سے جامع ترین مثال نہیں مل سکتی کہ اللہ کے نبی نے اپنی بیٹی کے بارے میں یہ بات بیان فرمایا کہ اگر فاطمہ بنت محمد بھی چوری کا ارتکاب کرے، اللہ کی ذات کی قسم محمد اس کے ہاتھوں کو کاٹ دے گا۔ سبحان اللہ بحمدہ۔ اتنی پہ یہ نہیں کہا کہ فاطمہ کیسے چوری کر سکتی ہے، فاطمہ سے گناہ کیسے ہو سکتا ہے، نہیں، کہا کہ اگر میری بیٹی بھی اگر یہ کام کرے گی تو سزا کے دائرے میں لانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری ہے۔ سبحان اللہ۔ اگر وہی بات یہ ہو فاطمہ بطول سے کیسے غلطی ہو سکتی ہے، کھڑا ہو جائے، جھگڑا کرے، یہ جہالت۔ اب بتلائیے کیا کسی کا سلسلہ نبی کے سلسلے سے بڑا ہو سکتا ہے؟ بتلائیے کیا کسی کا خاندان نبی کے خاندان سے زیادہ بزرگ و برتر ہو سکتا ہے؟ کیا کوئی شخص نبی کے خاندان سے زیادہ اللہ کی نظر میں محبوب ہوگا؟ نہیں۔ خواتین جنت کی سردار فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن عدل و انصاف کا تقاضا کیا ہے؟ وہاں پر عدل و انصاف میں بیٹی کو بھی نہیں دیکھا گیا۔ تو میرے بھائیوں، یہ تعصب میں آج ہم سب لوگ اسی تعصب میں مبتلا ہیں، لہذا ہمارے اندر دشمنی ہے، نفرتیں ہیں، کدورتیں ہیں، عداوتیں ہیں، جھگڑے ہیں، قتال ہے، بہت ساری بیماریاں آج ہمارے پاس ہے، سماجی طور پر، خاندانی طور پر۔ یہ سب کیوں ہے؟ تعصب کا نتیجہ ہے۔ محبت کی غیر اعتدال والی قسم کا نام تعصب۔ ایسے میں ہم کو جو تعلیمات دی گئی ہیں وہ چند تعلیمات ہیں، اس کو میں آپ کے سامنے احادیث کی روشنی میں رکھنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا امن العصبیت ان یحب الرجل قومه، یا رسول اللہ آدمی کا اپنے قوم کے ساتھ محبت کرنا کیا یہ عصبیت ہے؟ اللہ کے نبی نے کہا کہ نہیں، یہ عصبیت نہیں ہے۔ کہا پھر عصبیت کیا ہے؟ آپ نے فرمایا وَلَكِن مِّنَ الْعَصْبِيَةِ أَن يَنصُرَ الرَّجُلُ قَوْمَهُ عَلَى الظُّلْمِ، کہ آدمی اپنے قوم کا ظلم میں معاون اور مددگار بننا، یہ ہے عصبیت۔ یہ اسلام میں پسند نہیں ہے۔ محبت کرو قوم سے لیکن ظلم میں مدد نہیں۔ جیسے آج ہمارے پاس ہوتا، مثال کے طور پر دیکھیے کیسے، کہیں جھگڑا ہو گیا، کہیں لڑائی ہو گئی، ہم پوچھیں گے کیا ہوا، فون کر دیے، ارے بھائی یہاں پر جھگڑا ہو گیا، آ جاؤ، گروپ 10 12 15 20 کا جمع ہو گیا۔ کوئی بھی عقل مند یہ پوچھنے کی کوشش نہیں کرتا کہ حقیقت حال کیا ہے۔ ارے نہیں چلو ہمارے بھائی
چلو آگے، پورے آگے بھاگ گئے۔ اب کیا ہو گیا؟ گتھم گتھا لڑائی۔ کبھی سوچے کہ آپ کے بھائی نے کیا غلطی کی تھی؟ کیا اس کو مارا گیا؟ کیا اس کو پکڑا گیا؟ نہیں۔ تو آدمی کا اپنی قوم کے ظلم میں معاون اور مددگار بننا یہ تعصب کہلاتا ہے۔ صحابہ نے کبھی بھی اس چیز کو پسند نہیں کیا۔ میں ایک حدیث آپ کو سناتا ہوں کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن میں حضرت مکحول ایک واقعہ بیان فرماتے ہیں کہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کی ایک مجلس چل رہی تھی جس میں کئی صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے۔ اتنے میں کیا ہوا؟ دو قبیلے کے لوگوں میں جھگڑا ہو گیا، لڑائی ہو گئی۔ تو وہ قبیلے کا آدمی بھاگتا ہوا آیا، جہاں درس چل رہا تھا وہاں آ کر کہنے لگا یا آل تمیم، اے تمیم والو آؤ میری مدد کرو، آؤ میری مدد کرو۔ لوگ درس سن رہے تھے، دیکھتے دیکھتے درس چھوڑ دیے، اپنے بھائی کی مدد کرنے چلے گئے، اپنے بھائی کی مدد کرنے چلے گئے۔ درس ختم۔ حضرت ابی بن کعب بڑے جلیل القدر صحابی، انہوں نے دیکھا، دیکھ کر کیا کہا؟ اللہ اکبر۔ ایک عربی زبان میں ایک بھدی گالی دی، ایک بھدی گالی دی، گندی گالی دی زور سے۔ جو لوگ گئے تھے تعجب میں پڑ گئے، پوچھا کہ ابی نے کہا ہم نے تو کبھی تمہارے منہ سے فحل جیسی گالی کو سنا نہیں، پھر آج تم نے اتنی بدترین گالی کیوں دے دی؟ انہوں نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جب بھی تم میں کا کوئی آدمی تعصب کی آواز کو بلند کرے یا عصبیت کا نعرہ لگائے، اس کی حوصلہ شکنی کرنے کے لیے گالی تک دی جا سکتی ہے۔ کیوں؟ اس کی حوصلہ شکنی کی جائے، اس کی ہمت کو پامال کیا جائے، اس کے حوصلہ کو توڑا جائے، ورنہ جہالت کی مدد کے الزام میں پورا سماج گتھم گتھا ہو جائے گا، لڑائی ہوگی، جھگڑا ہوگا، خود مسلمانوں میں قتل و غارت گری ہوگی۔ آپ نے دیکھا یہ جہالت آج ہماری زندگیت کا حصہ ہے کہ اگر کوئی کہہ دے کیسے، ابھی آپ چند ایک مثال کے طور پر چند سالوں پر خطیب نے کیا کہا، مقرر نے کیا کہا، کسی نے سنا ہی نہیں، لیکن فون پر بول دیے کہ وہ فلاں وہابی خطیب نے گالی دے دی ہے، آ جاؤ۔ آپ نے دیکھا 7-8 ہزار آدمی فتح دروازے کی مسجد کو آ کر گھیر لیا۔ بولے کیا بولے؟ کیا بولے؟ ہمارا خلاف بولے، کیا بولے؟ کسی کو نہیں معلوم۔ یہ اسی چیز کا نام ہے جہالت، اسی چیز کا نام ہے جہالت۔ ارے بولے بات تو سنو، بات تو سمجھو، حقائق پر تو آؤ۔ بولے کہ نہیں ہمارا خلاف ہے، بولے تو وہ کوئی بول رہے تھے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ آج ہماری زندگیوں کا حصہ ہے۔ آج ہمارے جیسے اگر کسی بھائی نے غلطی کر دیا، ہمارے پاس ایک عادت ہے، کیا بولتے ہیں؟ معلوم میرا قبیلہ کون سا ہے؟ ہم لوگ پورے خانہ ہے، بولے بہادر پٹھان ہیں، لوگ پورے پٹھان آ جاتے۔ آپ دیکھو پھر ہم میں اور ان لوگوں میں کیا فرق ہے جو کافر ہیں؟ خود آپ دیکھے ہوں گے، خود اپنے شہر میں ہمارے پیچھے ایک بستی ہے پاردی والا، پیچھے ان لوگوں کے پاس یہ جہالت کی عادت رہتی، کسی ایک پاردی کو مار کر دیکھو پوری آبادی آپ کی آبادی میں گھس جائے گی، عورتیں، بچے، بوڑھے ایک ساتھ۔ پھر ان لوگوں میں ہم میں کیا فرق ہے؟ وہ جہالت میں، پھر ہماری جہالت میں کیا فرق ہے؟ پہلے ناپو، پھر تولو، پھر بولو، لیکن یہ اصول ہی نہیں آج ہمارے پاس۔ بول لیا بس خلاص، تو کیا کرنا ہے؟ اس آدمی کی حوصلہ شکنی کرنا چاہیے۔ ایسے ہی ایک مرتبہ کی بات ہے کہ ایک آدمی نے نعرہ لگایا۔ کیا نعرہ تھا؟ یا عامر، اے بنو عامر، مدد کے لیے آؤ، مدد کے لیے آؤ۔ عرب کا بڑا شاعر تھا جس کا نام تھا نابغہ الجعدی عامر۔ اس کے سارے قبیلے والے اپنے بھائی کی مدد کرنے کے لیے آتے، ہمارے قبیلے والا ہے، ہمارا خاندان والا ہے، ہمارا نسل والا ہے، آواز دیا تو بس ایک آواز تو ہم حاضر۔ کیا وہ خاندان والوں کی غلطی کو نہیں دیکھو گے کہ انہوں نے کیا کیا تھا؟ بولے کہ نہیں وہ سب کچھ نہیں، ہمارا خاندان کا آدمی ہے، تم ہاتھ اٹھائے کیسا؟
لا الہ الا اللہ. یہ تو بنی اسرائیل کی عادت ہے. بڑا آدمی غلطی کرے تو پردہ ڈال لیتے ہیں, چھوٹا آدمی غلطی کرے تو جھنڈے پر چڑھا دیتے ہیں. ہم تو بنی اسرائیل نہیں ہوتے, ہم تو مسلمان ہیں. وہ سارے جمع ہو گئے تو وہاں ایک صحابی رسول نے ان کو یہی گالی دے کر بھیجا تھا, یہی گالی دے کر بھیجا, گندی بھدی گالی. جتنی گندی اور بھدی گالی, کیوں؟ عادت نہیں گالی دینے کی, لیکن آدمی کی ہمت توڑنا ہے. مثال کے طور پر اگر آپ کا نوکر یا خادم تو غلطی کرے تو ہم جھڑکی کیسے دیتے ہیں اس کو؟ جھڑکی دینے کا ایک مطلب ہوتا ہے کہ دوبارہ غلطی نہ کرے, اس سے بڑھ کے کچھ نہیں. اگر کوئی عظمیت کا نعرہ لگایا تو اسی طریقے سے اس کے حوصلوں کو توڑنا چاہیے. ایک اور واقعہ میں آپ کو سناتا ہوں, بڑا پیارا واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ کی بات ہے, مہاجر اور انصار بیٹھے ہوئے تھے. حسن اتفاق ایک انصاری صحابی ادرہ مذاق مہاجر صحابی کے دوپر پر ایک مار دیا, جیسے ہمارے پاس ہم لوگ ستانے ساتھیوں کو مارتے ہیں اس طریقے سے مار دیا اسے. وہ مار پڑ گئی تیز. اب ہو گیا کیا کہ مہاجرین مدد کے لیے مہاجرین کو بلا دیے, انصار مدد کے لیے انصار کو بلا لیے. نبی موجود ہیں, دونوں قبیلے جمع ہو گئے. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھیں گے کیا ہو رہا ہے, یہ کیا ہوا؟ تو اللہ کے نبی سے کہا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, مہاجرین اور انصار میں ایسا پیش آ گئی بات. اللہ کے نبی بولے کہ یا اللہ, یہ سب جہالت کی عادت عصبیت کی چھوڑو. بولے عصبیت کی عادتوں کو چھوڑو. پھر دونوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت کیا. یہ ہوتا ہے, یہ ہوتا ہے. نبی کی موجودگی میں صحابہ میں ہوا تو ہم میں بھی ہو سکتا ہے, لیکن عدل و انصاف کا تقاضا کیا ہے, ہم یہ دیکھنا چاہیے. ایک اور واقعہ میں آپ کو سناتا ہوں, بڑا پیارا واقعہ ہے کہ حضرت عمر کے زمانے کا. شاہ غسان مسلمان ہو کر حج کرنے کے لیے آیا تھا. غسان کا بادشاہ, اب وہ تو بادشاہ تھا, بڑا آدمی. اس نے کیا کیا, طواف کرتے کرتے ایک مسلمان زد میں آ گئے تو ان کو اپنی لات سے مار دیا, پیر سے. بادشاہ تھا, مار دیا. وہ مسلمان سیدھے سیدھے امیر المومنین حضرت عمر کی خدمت میں آ گئے. آ کر کہا کہ اے امیر المومنین, وہ غسانی بادشاہ نے میرے ساتھ ایسے کیا. حضرت عمر نے بلایا اس کو. دیکھیے بادشاہ ہے. حضرت عمر بولے معافی چاہو اس سے. کیوں مارے اس کو, معافی چاہو. کہا کہ میں معافی نہیں چاہوں گا. حضرت عمر بولے کہ تم تو معافی چاہنا ہی پڑے گا. کہا میں ایک بادشاہ ہوں, ایک حقیر اور کمزور آدمی کے لیے معافی نہیں چاہ سکتا. آپ کو معلوم ہے کہ عمر کس کو کہہ رہے ہو آپ معافی چاہنے کے لیے؟ حضرت عمر نے کہا کہ میں تجھ کو کہہ رہا ہوں کہ تم معافی چاہ, ورنہ ایک مسلمان کو مارنے کے جرم میں تیرے اوپر حد قائم کروں گا. اب وہ کہنے لگا تم کو معلوم ہے نا میں مسلمان ہوا ہوں. تو حضرت عمر بولے کہ تم مسلمان ہو کر مجھ پر احسان نہیں کیا, اللہ نے تجھ پر احسان کیا, پہلے معافی چاہ. وہ کہنے لگا اگر تم زیادہ زبردستی کرو گے کہ ایک عام آدمی سے معافی چاہنے کے لیے تو میں مرتد ہو جاؤں گا. تو حضرت عمر نے کہا تم مرتد تو ہو, میں تیری گردن نکال دوں گا, تجھے قتل کر دوں گا. مجبوراً اس غسانی بادشاہ کو اس مسلمان سے معافی چاہنا پڑا. سبحان اللہ, ورنہ کیا ہوتا, تاثیر ہو جاتی ہے. بڑا بادشاہ غلطی کیا. چلیے ٹھیک ہے, ایک اور مثال, صحابہ کی مثال ہم سنیں گے. کیا کہا, سبحان اللہ, حضرت عمر کا دور ہے اور مصر کے گورنر حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ بڑے جلیل القدر صحابی. ایک مرتبہ ہوا یہ کہ عمر بن عاص کا بیٹا یعنی گورنر کا بیٹا, مصر کے گورنر کا بیٹا اور اس کے دوست کے درمیان بھاگنے کا مقابلہ ہوا. کون فرسٹ آتے دیکھیں گے, بھاگو. ہوا یہ کہ وہ دوست جو تھا وہ فرسٹ آ گیا اور گورنر کا بیٹا
ہار گیا. اب یہ بچے کو بڑا غصہ آیا. اس نے کہا کہ تجھے معلوم ہے کہ میں کس کی اولاد ہوں؟ بولے گورنر کی اولاد، اور تو میرے آگے بڑھے گا. اور اس نے کیا کیا؟ اس کو خوب مارا. اب تاریخ میں جو الفاظ لکھے ہیں اس کا آسان سا ترجمہ میں آپ کو بتلاتا ہوں. ہمارے اردو میں جو کہتے ہیں ہم، گھما گھما کے مارا، پھرا پھرا کے مارا، لڑا لڑا کے مارا، اتنا مارا. سبحان اللہ. لڑائی ختم. وہ لڑکا روتا ہوا اپنے والد کے پاس آیا، پورا واقعہ بیان کیا. ان کے والد نے کہا کہ صبر کرو، امیر المومنین کے جب جائیں گے تو ہم شکایت کریں گے. حسن اتفاق مدینہ جانے کا موقع ملا اس آدمی کو. اپنے بچے کو بھی ساتھ لے کر گیا. امیر المومنین عمر بن خطاب کے دربار میں عمر بن عاص کے بیٹے کی اس نے شکایت کیا. حضرت عمر نے یہ نہیں دیکھا کہ گورنر ہے، فوراً ایک خط لکھا اور وہ مراسلہ عمر بن عاص کے دربار میں بھیجا. اس کے الفاظ کیا تھے؟ بڑے خطرناک الفاظ. امیر المومنین عمر بن خطاب کی جانب سے یہ خط اللہ کے نافرمان عمر بن عاص کی خدمت میں لکھا جا رہا ہے. کیا کہا؟ اللہ کے نافرمان، چونکہ رعیت کے ساتھ ظلم ہوا جس کی ان کو خبر نہیں تھی. کہا کہ اللہ کے ساتھ نافرمان. ایک ہی لفظ، میرا خط پڑھنے کے ساتھ اپنے بیٹے کو لے کر فوراً مدینہ آ جا. خط پہنچا، عمر بن عاص حاضر ہوئے. حضرت عمر نے کہا کہ مصری کیا ہے، بلا کر لاؤ. مصری کو بلا کر لایا گیا. کہا کہ کیا ماجرا ہے بتاؤ. اس نے پورا ماجرا بتایا. حضرت عمر نے اپنا کلہ اٹھایا اور اس بچے کے ہاتھ میں دیا. کہا کہ اس عزت دار باپ کی عزت دار اولاد کو اسی طریقے سے مارو جس طریقے سے اس نے تم کو مارا. اپنی نگرانی میں حضرت عمر نے اس بچے پر تعزیرات نافذ کیا. بچے نے کہا کہ امیر المومنین میرا انتقام ختم ہو گیا، بس. کہا کہ ایک اور کلہ عمر بن عاص کے سر پر مارو. بولے کہ وہ کیوں؟ اس نے اپنے بچے کو آوارہ چھوڑ دیا ہے. اپنے بچے کی خبر اس کو نہیں ہے کہ اس کا بچہ کیا ظلم کر رہا ہے. تو میرے بھائی، ہمارے دین میں تعصب اور تنگدری کی کوئی جگہ نہیں ہے. ہمارا دین محبت کا دین ہے، اخوت کا دین ہے، بھائی چارگی کا دین ہے، اللہ کی رضامندی کا دین ہے. نفرتوں کا دین ہمارا نہیں ہوتا. ہم پٹھان کی بنیاد پر اسلام قبول نہیں کیے. ہم خان کی بنیاد پر اسلام قبول نہیں کیے. ہم حنفی شافعی کی بنیاد پر اسلام قبول نہیں کیے. ہم تو اسلام قبول کیے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی طرف. یہ امت ہے مسلمان. امت کو فرقے میں مت بانٹو. مسلمان امت ہے، قوم کا نام ہے. اس کو ہم تعصب تنگدری کا شکار ہو کر قبائل میں بانٹنے کی کوشش نہ کریں. یہ بہت بڑا تعصب ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا تعصب کی بنیاد پر جو جنگ لڑے گا، انفی جنگ، اگر وہ قتل کیا جائے گا تو جہالت کی موت مرے گا. اسلام کے لیے مرنا ہے، ایمان کے لیے مرنا ہے، عزت نفس کے لیے مرنا ہے، جان بچانے کے لیے مرنا ہے. لیکن جہالت کے لیے مرنا، فرض کر لے میری اور میرے ایک بھائی کی لڑائی چل رہی ہے، قصوروار بھائی، یہ بھائی میری مدد کر رہا ہے. کیوں؟ بولے ہمارے خطیب، ہمارے بھائی، ہوا یہ کہ ان کو مار پڑ گیا، استغفر اللہ، ایک کی موت ہو گئی. کیا شہید کہیں گے؟ نہیں، جہالت کی موت مرا، جاہلیت کی موت مرا ہوا. جاہلیت کی موت کیوں؟ انبھی لڑائی لڑا تھا، اسلام کے لیے نہیں، قبیلے کی لڑائی لڑا تھا، دین کے لیے نہیں، خاندان کے لیے لڑائی لڑا تھا. اسی لیے لڑائی کا جواب ہی ہمارے پاس نہیں. آج تقریباً لڑائی جھگڑے ہم مسلمانوں میں اسی قسم کے ہوتے ہیں. یہ چند نصیحت آمیز باتیں تھیں جس کو ہم نے آپ کے سامنے بے اختصار رکھنے کی کوشش کیا ہے. اللہ تمہارے سے دعا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہیں گئی باتوں پر حسن عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو جہالت سے بچائے، تعصب و تنگدری سے بچائے. اللہ ہمارے دلوں میں ایمان کی محبت ڈال دے، کلمے کی محبت ڈال دے. اللہ تعالیٰ مسلمانیت کی بنیاد پر ہم سب کو متحد اور متفق فرما. اے اللہ ہمارے خاندانوں میں، قبائل میں، اے اللہ ہماری قوم میں باہمی محبت پیدا فرما. دلوں کی قبولیتوں اور عصبیتوں کو قبول فرما.
اے اللہ جب تک زندہ رکھ اسلام پر رکھ، جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان پر ہو۔ الہ العالمین ہم میں کے جو بیمار ہیں انہیں صحت عاجلہ اور شفاء کاملہ نصیب فرما۔ اے اللہ ہلاکت طیب امراض سے امت مسلمات کی نگہبانی فرما لے۔ اے اللہ کرونا کی اومیکرون کی وبا سے اے اللہ ہم سب کی نگہبانی فرما لے۔ اے اللہ ہمارے شہر کو، ہمارے علاقے کو، ہمارے ملک کو اے اللہ اس نازک مرحلے سے باہر نکال دے۔ یا رب العالمین جہاں جہاں مسلمان پریشان حال ہیں مسلمانوں کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ ہمارے بوڑھے والدین کے حال پر رحم فرما۔ اے اللہ ہم سب کو دعوت اللہ کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول کر لے۔ اللہم تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔